اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، زمین بھی اس کی نعمتوں سے بھرپور ہے اور آسمان بھی اس کے احسانات سے معمور ہے، اور خود ہماری ذات میں بھی اس کی کرم نوازیاں لامحدود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ تو جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں میرے بھائیوں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے وقت۔ کون سی نعمت ہے؟ وقت۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور نعمتیں ہیں کہ ان کا نقصان ہو جائے تو بعد میں تلافی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بعد میں صحت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ غریب ہو گیا، غربت کا شکار ہو گیا، اللہ پاک اس کو بعد میں دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کو دوبارہ بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن وقت، گزرے ہوئے لمحے، گزرا ہوا وقت، میرے بھائیوں اگر ہم ساری دنیا کے اسباب جمع کر کے بھی زور لگا لینا، گزرا ہوا لمحہ، گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے، اور وقت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وقت نہ کسی کا انتظار کرتا ہے نہ ہی کسی کے لیے رکتا ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات تھی، ہم 2022 کا استقبال کر رہے تھے، اور آج دیکھ لیں 2022 ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے، اور ہماری زندگی کا جو درخت ہے اس کے 365 پتے مزید گر چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ شاعر کہتا ہے بے وقوف کہہ رہے ہیں جی نیا سال مبارک ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ یہ جو تمہاری زندگی کی دیوار ہے نا، اس کی ایک اور اینٹ گر گئی ہے، قبر کے قریب ہو رہے ہو، وقت جو ہے اب تمہارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو نیا سال مبارک۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ تو میرے بھائیوں شرعی احکام جو ہے یہ چاند کے حساب والے جو مہینے اور سال ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کو قمری سال کہا جاتا ہے۔ قمری سال جو ہے ہمارا وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی دینی معاملات ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ قمری حساب سے ہیں، اور ہمیں چاہیے یہی کہ ہم باقی معاملات جو ہے اس کو بھی ہم قمری حساب سے کریں۔ لیکن آج کل زیادہ تر جو لوگ اپنے معاملات چلا رہے ہیں وہ شمسی سال کے حساب سے، سورج کے حساب سے جو مہینے اور سال ہیں اس کے مطابق لوگ چلا رہے ہیں، جیسے جنوری، فروری، یہ جو مہینے ہیں۔ تو میرے بھائیوں شمسی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ جنوری سے ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن ہمیں جو اس کا شمسی سال کا پہلا دن ہے وہ بھی دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو چاند کے حساب سے اور سورج کے حساب سے مہینوں کا اور سالوں کا حساب ہے۔ چاند کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اور سورج کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔
تو اتوار والے دن جو ہے یہ جو شمسی سال ہے اس کا نیا سال 2023 جو ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں ہمارے ہاں اب یہ رواج بن چکا ہے، ہم کرتے کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مثلا جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، ہم کہتے ہیں جی جمعہ مبارک ہو۔ شادی آ گئی کسی کی تو ہم کہتے ہیں شادی مبارک ہو۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جی بچے کی ولادت مبارک ہو۔ ہم یہ مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو دعا دے رہے ہیں، ہم اگلے بندے کو دعا دے رہے ہیں، برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اور آپ نے مبارکباد دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے اس بچے کو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ جمعے والے دن آپ نے مبارکباد دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن اللہ پاک جو خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ پاک تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ مبارکباد کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ ایسے ہی اب یہ رواج بن چکا ہے کہ جب نیا سال آتا ہے تو پھر بھی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آنے والا جو نیا سال ہے اللہ پاک تمہیں اس میں خیر و بلائیاں عطا فرمائے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کی رسم کو پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کہنا اس نیت سے کہنا کہ غیر مسلم کہتے ہیں، غیر مسلموں کے طریقے پہ چلتے ہوئے کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ صرف نئے سال کی خوشی میں دعا دے دیتا ہے کسی کو برکت کی کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جو ہے جیسی بندے کی ہوگی کہنے والی حکم بھی پھر اس کے مطابق اس پہ لگے گا۔ سارا کام ہی نیت نے کرنا ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے نا سر تے ٹوپی نیت کھوٹی۔ اب نیت ہی کھوٹی ہو اور سر پہ پگڑیاں بندہ باندھ لے اور امامے باندھ لے تو پھر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، سارا کام ہی نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف سب سے بڑی حدیث کی یہ کتاب ہے، پہلی حدیث ہی سرکار نے یہی فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسجد میں آ گئے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں نا، نیت ٹھیک نہیں، نیت کسی کو دکھانے کی ہے۔ فلاں کو پتہ چل جائے میں بڑا نمازی ہوں، فلاں کو پتہ چل جائے میں سب سے پہلے آتا ہوں، فلاں کو پتہ چل جائے، بس فلاں کے لیے جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر قیامت والے دن اللہ بھی فرمائے گا جاؤ وہ جو فلاں کے لیے عبادت کی تھی نا ثواب بھی اسے جا کے لے کے آؤ۔ پھر اللہ فرمائے گا قیامت والے دن۔ تو نیت جو ہوتی ہے نا، نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ویسے ہی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ نیا سال آ گیا ہے تمہیں مبارکباد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیا سال آ گیا ہے اللہ پاک تمہیں اس سال خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک تمہیں بلائیاں عطا فرمائے۔ اور یہ برکت کی دعا دینی چاہیے میرے بھائیوں۔ برکت جو ہے نا، میں کہتا ہوں برکت ہے تو سب کچھ ہے، برکت نہیں تو کچھ بھی نہیں، برکت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، برکت ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک بندے کے پاس بہت ہی زیادہ چیز پڑی ہے لیکن اس چیز میں برکت ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بندے کے پاس تھوڑی سی کوئی چیز ہے لیکن اس میں برکت ہے تو وہ چیز اس انسان کے لیے سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ 10 بیٹے اگر کسی کے ہو اور وہ 10 کے 10 نافرمان ہو، سمجھ لیں یہ بے برکتی ہے۔ اگر کسی کا ایک بیٹا ہو وہ فرما بردار تو سمجھ لیں یہ برکت ہی برکت ہے، یہ برکت ہی برکت ہے۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتا، یہ ہے بے برکتی۔ ایک بندہ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ کام کر لیتا ہے، سمجھ لیں اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے۔ ایک بندے کے نیچے 20 بندے کام کر رہے ہیں، فارغ ہے، افسر ہے نا، فارغ ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے 20 بندے کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، سمجھ لیں یہ بے برکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ ایک بندہ بیچارہ ہاتھ سے مزدوری بھی کرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، اور جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو پھر وہ کام کاج چھوڑ دیتا ہے، فوراً مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ برکت ہی برکت ہے، یہ
برکت ہی برکت ہے، نصیب کی بات ہے نا۔ ایک بندے کے نیچے 20 بندے کام کرنے والے ہیں، وہ فارغ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، پھر بھی اس کو مسجد میں آنا نصیب نہ ہوا۔ ایک بندہ ہاتھ سے مزدوری کرنے والا ہے، خود کام کر رہا ہے، وہ جو اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے، مسجد کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ایک بندے کا گھر مسجد سے کتنا دور تھا، وہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ توفیق کی بات ہے میرے بھائیوں، جو آتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو برکت ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب نیا سال آتا ہے، ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، لیکن ہم کام ایسے نہیں کرتے جس سے برکت ہو۔ مغرب کو دیکھتے ہوئے، اہل مغرب کو، یورپ کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، نیو ایئر نائٹ پر شراب نوشی ہوتی ہے اور گانے باجے کی محفلیں ہوتی ہیں اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ مسلمان کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں مسلمان۔ اس رات کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر دوسروں کو دیکھا دیکھی وہ یہ کام کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر لوگوں کا سکون جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں اور ون ویلنگ کر کے پھر اپنی جان کو وہ ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے کام مسلمان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کام کر کے جب ہم سال کا آغاز کریں گے تو کیا اس سال میں برکت ہوگی؟ جب اتنے بےہودہ کام اور اتنے گناہوں بھرے کام ہم کر کے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو اس سال میں برکت کیسے آئے گی؟ ہمارا دین اسلام تو اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے، ہمیں ہمارا دین یہ سبق پڑھاتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے۔ کام کا آغاز اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ بولنے لگے، بولنے کا آغاز کرنے لگے کوئی بچہ، تو سرکار نے فرمایا اس کو اللہ اللہ کہنا سکھاؤ۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ آج ہم نے ماما ماما کہنا تو سکھا دیا ہے، پاپا پاپا کہنا تو سکھا دیا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، بچے کے بولنے کا آغاز ہے، اب اس کا آغاز اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بولنے کا آغاز کرنے لگے نا تو سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ کہنا سکھانا ہے۔ کیا کہنا سکھانا ہے؟ اللہ اللہ۔ اچھا جب اس کو اللہ اللہ کہنا آ جائے، سرکار نے فرمایا بعد میں اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھانا ہے۔ پھر جب لا الہ الا اللہ پڑھنا آ جائے، اتنا وہ بولنے کے قابل ہو جائے، سرکار نے فرمایا آگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھا دینا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، کام کا جو آغاز ہے یہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب کام کا آغاز اچھا ہوگا پھر نتیجہ بھی اچھا ملنے کی امید ہوگی نا۔ جب کام کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کام کا آغاز، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کام میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں جس کام کا آغاز ہی اچھا نہ ہو، اہم کام کرنا ہے تو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی حمد کر کے، بسم اللہ پڑھ کے جب آپ وہ کام کریں گے انشاءاللہ پھر اس کام کے اندر بھی برکت ہوگی، اس کام کے اندر بھی برکت ہوگی۔ ایسے ہی کام کا آغاز اور کام کا اختتام، کام کا آغاز اور کام کا اختتام دونوں جو سائڈیں ہیں نا یہ اچھی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ وفات کے قریب ہو، نزع کا وقت ہو، تو اس کو تمہیں چاہیے کہ اس بندے کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاؤ، اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاؤ۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔
علماء نے اس حدیث پاک کی تشریح میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی پر نزع کا وقت ہو، اس کا آخری وقت ہو، تو اس کو یہ نہیں کہنا ہو کلمہ پڑھو، اس کو یہ نہیں کہنا، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا کلمہ پڑھو اور اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں مانتا، وہ تو نزع کے عالم میں ہے نا، تو اس کا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے علماء کرام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ اس کو نہیں کہنا کلمہ پڑھ بھی کلمہ پڑھ جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع ہو جانا ہے، اور جب تم دیکھ لو کہ وہ مرنے والا کلمہ پڑھ چکا ہے تو پھر سارے تم خاموش ہو جاؤ، پھر سارے تم خاموش ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو مرنے والا جب کلمہ پڑھ لے گا نا اور تم خاموش ہو جاؤ گے نا، اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کرے، اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کرے، اس کا جو آخری کلام ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کام کا آغاز بھی اور کام کا اختتام بھی ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اچھا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم نئے سال کی مبارکبادیں تو دیتے ہیں، لیکن ہم جو اس کا آغاز کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں یہ جو نیا سال آتا تھا، کوئی اس کے لیے کوئی محفل یا اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے تھے، یہ تو ابھی سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن سرکار کے صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا یا نیا سال آتا، سرکار کے صحابہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار حدیثوں میں موجود ہے، اور اس طریقے سے آج ہم نے سیکھنا بھی بہت کچھ ہے کہ سرکار کے صحابہ کیا دعا کیا کرتے تھے جب نیا سال آتا تھا یا نیا مہینہ آتا تھا، آپس میں وہ کیا دعائیں کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے، دعا سے وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں جو آ چکی ہیں، اور وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں جو ابھی آنے والی ہیں۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کے صحابہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نیا مہینہ آتا یا نیا سال آتا تو سرکار کے صحابہ یہ دعا سیکھتے اور اس طرح پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا سرکار کے صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کا ہر لفظ ہی ہمیں سبق دے رہا ہے، بہت ہی پیاری دعا۔ نیا سال آ گیا یا نیا مہینہ آ گیا، سرکار کے صحابہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو نیا سال ہمارے پاس آ رہا ہے، نیا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک و مولا، اس کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ یہ صحابہ پہلی دعا مانگا کرتے تھے، پھر آگے ایمان، یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، پھر آگے اسلام کی سلامتی عطا فرما، آگے پھر صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے بھائیوں، جب بھی کوئی نیا سال آتا تھا اور نیا مہینہ آتا تھا یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا جہاں پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح رجوع کرنا ہے، یہ دعا ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ جب کوئی نعمت مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کرنی ہے۔ صحابہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نیا سال آ گیا ہے، نیا مہینہ آ گیا ہے،
اب تم نے یہ دعا کرنی ہے، اس انداز سے دعا کرنی ہے۔ پہلی دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ امن و سلامتی عطا فرما، یا اللہ امن و سلامتی عطا فرما۔ نئے سال کا آغاز اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان یہ دعا کر رہا ہو، یا اللہ یہ جو 2023 والا سال ہمیں تو نے عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں اس سال میں امن و سلامتی عطا فرما۔ امن و سلامتی میرے بھائیو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جس سے اس وقت امت محمدیہ محروم ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے، دہشت گردی ہے، لوگ دہشت میں رہتے ہیں اور کوئی بھی جانی جو ہے وہ امان و سکون نہیں ہے۔ اور یہ بات میں تو اتنے بس کہوں گا، حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائیو کہ جب تک مسلمان اللہ سے ڈرتے رہے ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ جب تک مسلمان اللہ سے ڈرتے رہے ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرتی تھی، اور جب مسلمانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر مسلمان ساری دنیا سے ڈرنے لگے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جب نیا سال آ جائے نا تو اپنی دعا جب ہم نے کرنی ہے تو یہ اسپیشل اور خصوصی یہ دعا کرے، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا سال بنا دے۔ دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یہ بھی سرکار کے صحابہ نے ہمیں اس دعا میں سکھایا ہے کہ اب نیا سال آ گیا ہے، نئے سال کے موقع پر دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیو، اتنا بڑا یہ سرمایہ ہے، جس کو ایمان کی دولت مل گئی سمجھ لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس سے ایمان کی دولت چھین لے گی سمجھ لے وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی رزق اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جن سے اللہ پیار نہیں کرتا اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی رزق اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جن سے پیار نہیں کرتا، اور جن سے پیار کرتا ہے اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا ایمان کی دولت اللہ صرف ان کو عطا فرماتا ہے جن سے رب پیار فرماتا ہے، جن سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ پاک صرف انہیں عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ میرے بھائیو قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہی موت آئے۔ تو نئے سال کے موقع پر ہمیں یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے، یا اللہ جس طرح پچھلے سال میں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں آئندہ سال بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اور ایمان شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ شیطان جب بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے نا، 2 شیطان آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے شیطان؟ 2 شیطان۔ بندے کا مرنے کا وقت قریب ہے اور 2 شیطان اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شیطان باپ کی صورت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا شیطان اس کی ماں کی صورت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کہے گا کہ میں تمہارا باپ ہوں، دیکھو فلاں بندہ یہودی ہو کے مرا تھا، تم بھی یہودی ہو جو آگے جا کے بڑا آرام کرو گے۔ اور جو ماں کی صورت میں ہے وہ شیطان کہے گا میں تمہاری ماں ہوں، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تھا، وہ آگے جا کے بڑے سکون میں ہے، تم بھی عیسائی ہو جاؤ۔ ایمان جو ہے میری بھائیو ایسی دولت ہے کہ شیطان آخری وقت تک زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہے، ہر وقت دعا کرتے رہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اولاد آدم کے مختلف طبقے بنائے ہیں، اولاد آدم کے مختلف طبقے بنائے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ مومن پیدا ہوئے مومن ہی وفات پائیں گے، بعض ایسے ہیں کافر پیدا ہوئے کافر ہی وفات پائیں گے۔ سرکار نے فرمایا بعض ایسے ہیں مسلمان پیدا ہوئے مومن، ساری زندگی مسلمانوں والے کام کرتے رہے، لیکن جب خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر نہیں ہوگا، کافر ہو کے مریں گے۔ اچھا سرکار نے فرمایا بعض ایسے بھی ہیں ساری زندگی کفر کی حالت میں گزار دی، مرنے سے پہلے اللہ پاک ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔
تو ایمان کی دولت، ایمان کی سلامتی اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بزرگان دین نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، یقین کریں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس، ایمان کی دولت، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے جی کر سب کیا کریں، فلاں بندہ دوست ہے، فلاں سے بھی یاری ہے، فلاں سے بھی دوستی ہے، پتہ بھی ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا، آج نہیں تو کل رنگ چڑھ ہی جانا ہے۔ صحبت کا رنگ چڑھتا ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو برے دوستوں سے میرے بھائیوں میں خصوصی طور پہ آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، برے دوستوں سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچا کے رکھیں، اور برے دوستوں سے اگر نہ بچے تو پھر سرکار نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسا وہی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، یہ خصوصی میرا یہ پیغام ہے، خود بھی بچیں، اپنی اولاد کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کہیں کوئی بدعقیدہ تو نہیں ہے، مرزائیوں اور قادیانیوں کے ساتھ یاری تو نہیں ہے میرے بچوں کی۔ ایمان جو ہے اس کو بچانا ہے میرے بھائیوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی بڑی ہی خوبصورت بات، انہوں نے کسی بزرگ کے بارے میں فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے کمرے میں ایمان والی موت مل رہی ہو اور عمارت کے صدر دروازے پر شہادت والی موت مل رہی ہو، وہ بزرگ کہتے ہیں اگر جو شہادت والی موت کا رتبہ زیادہ ہے، میں اپنے کمرے میں ایمان والی موت کو قبول کر لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں اس لیے وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے شہادت والی موت تک جاتے جاتے میرا دل ہی بدل جائے، وہاں جاتے جاتے میرا دل ہی بدل جائے، تو میں کیوں نہ جو میرے کمرے میں مجھے ایمان والی موت مل رہی ہے اس کو قبول کر لوں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہوتا تھا۔ حضرت رجا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، جب کہیں جاتے تھے تو آپ کو جو بندہ رخصت کرتا تھا، الوداع کرتا تھا، وہ کہتا تھا جی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جب وہاں سے واپسی آنا تو وہ کہتا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت رجا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ دعا نہ دو کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، مجھے یہ دعا دو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد عید کے موقع پر سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید کا دن ہے، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میرا عید کا دن اس دن ہوگا جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ تو ایمان کی سلامتی میرے بھائیوں، نیا سال آ گیا ہے، سرکار کے صحابہ نے ہمیں دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ نئے سال کے موقع پر یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ پھر آگے ایک دعا یہ بھی سرکار کے صحابہ نے کی، وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ رب راضی ہے نا، اور رب کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جنت کا بھی ذکر سن لیا ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر سن لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لوگوں سن لو، جنت اور جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی جو رضا ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، رب کو راضی کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا رب راضی ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ بزرگان دین نے اس کے بھی بہت ہی پیارے طریقے بتائے ہیں کہ رب راضی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے رب راضی ہے یا نہیں راضی، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے نیک بندے اس سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے نیک بندے اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بندہ سمجھ جائے مجھ سے رب راضی ہے۔ اگر اس بندے سے اللہ کے نیک بندے پیار نہیں کرتے، وہ سمجھ جائے کہ مجھ سے رب ناراض ہے۔ ایسے ہی ایک اور طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے وہ دیکھے اس کا نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، روزے رکھوں، نیکیوں کا اس کا دل کرتا ہے، تو سمجھ جائے میرے بھائیوں رب راضی ہے۔
اگر نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو سمجھ جائے رب ناراض ہے۔ تو رب کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے۔ یہ دعا کرنی ہے نئے سال کی آمد کے موقع پر کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یہ دعا کرنی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے رضا اور رب فی رضا الوالد۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، اس کو چاہیے اپنے والد کو دیکھ لے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ باپ راضی ہے تو سمجھ جاؤ رب راضی ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں ہے۔ تو یہ نئے سال کے موقع پر میرے بھائیوں دعا مانگنی ہے۔ اور آخری دعا صحابہ نے کیا مانگی؟ وَجَوَازٍ مِّنَ الشَّیطان۔ یا اللہ ہم نئے سال کی آمد کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ عطا فرما، شیطان سے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگنی ہے میرے بھائیوں۔ افسوس ہے کہ ہم کرتے کیا ہے؟ نئے سال کے موقع پر بجائے اس کے کہ ہم یہ دعا مانگے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام ہی وہ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہم کام ہی وہ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر اتوار کو آگے جو رات آ رہی ہے 31 دسمبر والی رات، کیا کچھ ہمارے مسلمان کرتے ہیں؟ شراب نوشی کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں میں سب سے یہی گزارش کروں گا، کیا ہی اچھا ہو کہ 31 دسمبر رات 12 بجے کے بعد ہم سب مصلی پہ بیٹھ جائیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہم قرآن پڑھ رہے ہو، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ہمارا 2022 کے سال کا اختتام بھی اچھا ہو، 2023 کے سال کا جو آغاز ہے وہ بھی اچھا ہو، وہ بھی اللہ کے ذکر سے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے۔ جب ہم اس طرح 2023 جو سال نیا آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کا آغاز ہم کریں گے اللہ کے ذکر سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی